الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پہلی قرآن کی آیت میں کہ حبیب آپ پڑھیں، اور انسان کو میں نے وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ دونوں جہاں کی تعلیم کے لیے قرآن کا پڑھنا کتنا اہم ہوتا ہے۔ اگر ہم صرف تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کی آدھی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ پہلے نماز کا حکم دیا، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا۔ کیا کہا؟ پڑھو۔ اور پھر کیا کہا؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، کہ جب قرآن پڑھ لو تو اس کی اتباع کرو، اس کی باریکیاں میں سمجھاؤں گا۔ حضرات، قرآن کے 5 حق ہیں۔ تصدیق قرآن پہلا، کہ اس قرآن پاک میں جو لکھا ہے وہ انسانوں کی اس میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے۔ قرآن دونوں جہاں کے لیے ہے، ھدی للناس، اور تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ جو اس میں لکھا ہے اس میں ہماری دونوں جہاں کی بھلائی ہے۔ دوسرا ہے ترتیل قرآن، جس کو قرآن نے کہا رتل القرآن ترتیلا، کہ مخارج کے ساتھ پڑھو۔ تیسرا ہے قرآن کا حق تفہیم قرآن، یعنی جو پڑھ رہے ہو اسے سمجھ کر پڑھو۔ چوتھا ہے تعمیر قرآن، کہ جو پڑھا سمجھا اس کو اپنی زندگی میں اتاریں، اس پر عمل کریں۔ پانچواں ہے تبلیغ قرآن، کہ جو پڑھا سمجھا اس پر عمل کیا اس کو اپنے بھائیوں تک اس کا پیغام پہنچائیں۔ جو قرآن نے کہا اَیُّھَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ مِن رَّبِّکَ، کہ حبیب ایک ایک پیغام پہنچا دیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی پیغام چھوٹے۔ حضرات، قرآن رحمت اور ہدایت کا ذریعہ ہے، گنہگاروں کو تنبیہ ہے، بھٹکوں کو ہدایت ہے۔ قرآن پاک مشکل میں، پریشانی میں پڑے لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، نا امیدوں کے لیے امید ہے، شک والوں کے لیے یقین ہے۔ اتنی ساری قرآن پاک میں خوبیاں جمع ہیں، لیکن جب تک اسے ہم پڑھیں گے نہیں سمجھ کر تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس فانی دنیا میں ہم اپنی زندگی کس طرح گزاریں کہ ہمارے دونوں جہاں کامیاب ہوں۔ تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب موبائل کمپنیاں ہمیں ایک موبائل دیتی ہیں تو اس کے ساتھ ایک مینول انسٹرکشن دیتے ہیں کہ کس طرح آپ اپنے موبائل کو آپریٹ کریں۔ اللہ رب العزت نے ٹھیک اسی طرح انسانوں کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا کہ تم کو دنیا میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ قرآن پاک نے ایک جگہ کہا کہ سورہ فرقان میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا۔ فرقان کہتے ہیں جس کے اندر بھلائی اور برائی کی جو تمیز پیدا کرتا ہو۔ آج ہم ہمارے بچوں کو سب سے پہلے ویسٹرن تعلیم دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 7 سال تک اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے حضرات کہ آج ہمارے بچوں کو معاشرے میں جونی جونی ایس پاپا کا پویم تو یاد ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلمے یاد نہیں ہیں، اللہ کے 99 اسما یاد نہیں ہیں۔
ویسٹرن کلچر کی تعلیم آپ دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آج انگریزی تو ہم نے اپنے بچوں کو اتنی پڑھا لی ہے کہ کرسچنوں کو اور انگریزوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں. کیا ہم نے اپنے مسلمان بھائی بہنوں نے اپنے بچوں کو اتنا پڑھایا کہ باپ کا انتقال ہو جائے تو جنازہ پڑھا سکے؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارشاد اطمئنان بمیتین، کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ جو اصل چیز ہے اس کا ہمیں کوئی ہوش نہیں. آپ غور کریں، کیا قبر میں سوال من ربوں کا، میرا رب ہے، پوچھا جائے گا؟ میرا رب ہے اللہ، تو ہو از یور گاڈ پوچھا جائے گا. یہ تعلیم اگر ہم خالی دنیا کی تعلیم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں اور بعد میں ہم اس کو، تو آپ غور کریں کہ اگر وہ بچہ انجینئر بھی بن جاتا ہے، ڈاکٹر بھی بن جاتا ہے، تو وہ بچہ فسادی ہوگا، نشاور ہو سکتا ہے، جھوٹ بولنے والا بن سکتا ہے. اور آپ غور کریں کہ ویسٹرن کلچر میں بے حیائی کو فخر مانا جاتا ہے، زناکاری کو فخر مانا جاتا ہے، اور اسلام میں یہ چیزیں حرام ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے نزدیک مت جاؤ، عورتوں کے پاس ہی مت بیٹھو. اگر ہم قرآن سمجھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ابتغى الهدى فی غیرہ اضلہ اللہ، کہ جس کسی نے قرآن کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت تلاشنے کی کوشش کی، اللہ اسے خود گمراہ کر کے رکھ دے گا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرآن پڑھے، سمجھے، سیکھے اور اس پر عمل کرے تو روز قیامت اسے نور کا تاج پہنایا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ جس کسی نے بھی اس قرآن سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، کوئی اس کے بلانے پر آئے نہ آئے، لیکن اللہ رب العزت اسے صراط المستقیم کی ہدایت دے دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں تمہارے سے پہلوں کی خبریں ہیں، اس قرآن پاک میں تمہارے بعد والوں کی خبریں ہیں، اور تمہارے مابین جو حکم ہے وہ ہیں اس میں. والذی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والذی من ترک من جبار قسمہ اللہ، کہ جس کسی نے قرآن کو پس پشت کیا اللہ تعالیٰ اسے خود رسوا کر کے رکھ دے گا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. حضرات، میں ہوں داعیہ اسلام قاسم خان، تنظیم اصلاح معاشرہ بلاسپور کی جانب سے. یہ پیغام آپ تمامی مسلمان بھائی بہنوں کے لیے ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں. اللہ نے جیسے قرآن پاک میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. ایک بار آقا علیہ السلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ صحابیوں، کیا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں ان کا سچا رسول ہوں؟ صحابیوں نے کہا ہاں رسول اللہ، ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اس پر آپ نے فرمایا قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کے، میرے صحابیوں، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں، اسے تھامے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. جیسے سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بدوقت ہوگا نہ گمراہ ہوگا.
اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن پاک سب سے سیدھی راہ دکھاتا ہے، سب سے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ تو آپ تمام مسلمان بھائی بہنوں سے میں گزارش کروں گا کہ اسے شیئر بھی کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ لوگ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، آنکھوں کے راستے، کانوں کے راستے دماغ میں اتاریں، دماغ سے دل میں اتاریں۔ جیسا قرآن پاک نے کہا وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ، تب یہ قرآن ہمارے اندر کی بیماریوں کو دور کرے گا۔ ہمارے اندر بیماریاں جیسے جسم کی بیماری ویسی دل کی بیماری، ہمارے دلوں میں بغض، کینہ، انانیت، تکبر کہ لذت کہاں ملے گی، عزت کہاں ملے گی، شہرت کہاں ملے گی، دولت کہاں ملے گی، اس محدود دنیا کے لیے، فانی دنیا کے لیے ہماری کوشش ہے، لیکن اللہ سے ملاقات کی ہمیں امید نہیں ہے۔ آج امت مسلمہ کا یہ جو بہت برا حال ہے، ہمارا قرآن سے کتنا رشتہ ہے؟ ہم نے قرآن کو پس پشت کر دیا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری اصلاح کے لیے ہدی للناس بینات من الہدی والفرقان، جو قرآن نے کہا کہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، نور ہے، یہ فرقان ہے، یہی تمہارے اندر، اس کو پڑھو گے، سمجھو گے تو بھلائی اور برائی کی تمیز پیدا کرے گا۔ آپ تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ قرآن سمجھ کر پڑھیں۔ انشاءاللہ قرآن آؤ قرآن سیکھیں، اگلا ویڈیو انشاءاللہ آپ کے سامنے میں پھر لاؤں گا۔ میں ہوں داعی اسلام۔ آپ تمام حضرات کو اللہ تعالیٰ اور مجھے بھی قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔